السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمان عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف. اور جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کی تناظر میں تو ظاہر ہے خان صاحب بہت سے سوال اس کے اندر، اور آپ کا فیصلہ، ترین صاحب کا فیصلہ، میاں صاحب کا کمپیریزنز ہو رہے ہیں، میاں صاحب بیانات دے رہے ہیں. پہلا بیان جو انہوں نے دیا کہ میرے اور عمران خان کے لیے الگ الگ انصاف ہے. عمران خان نے اپنا اثاثہ خود مانا کہ نیازی سروسز میری ہے، مجھے تنخواہ پہ نکال دیا. عمران خان کا جواب سپریم کورٹ دے رہی ہے. کاشف، میرے خیال میں نواز شریف کو ان کو جو سزا ملنی چاہیے، ایک تو منی لانڈرنگ کہ ملک سے چوری کر کے پیسہ باہر، کرپشن یعنی پاور میں آ کے پیسہ بنانا، ٹیکس ایویژن، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، اس لیے کہ یہ چوری کے ایسٹس تھے وہ کنسیل کر رہے تھے. لیکن ان کو اور بھی سزا ملنی چاہیے، دو اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ایک جعل سازی کرنے کی جعلی قطری خط ٹائپ چیز عدالت میں دینا، یہ ساری دنیا کے اندر پرجری قید ہوتی ہے، آپ کو 3 سال کی قید ملتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو لوگوں کو ایک ایکسٹرا ان کے اوپر جرم آنا چاہیے، لوگوں کو بیوقوف بنانا. یہ 30 سال سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، ابھی بھی یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تھے 3 ٹائم پرائم منسٹر، پبلک آفس ہولڈر. یہ شروع ہوئے 1981 سے. میرا اور ان کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. میرا اور نواز شریف کا موازنہ اس لیے آپ فیصل عرب کی صاحب، جو جسٹس فیصل عرب صاحب نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اندر جی، ان سے آپ وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جو شاید انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پیسے کرکٹ سے آئے، ڈکلیئر نہیں بھی کیے. عدالت نے کہا کہ اومیشن ہے. if I could read out عدالت نے جو بات کہی، عمران's omission has no dishonesty، یہ عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے. لیکن عدالت یہ مانتی ہے اومیشن ضرور تھا کہ آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کوئی بدنیتی یا بددیانتی نہیں تھی. لیکن میاں صاحب کی سیلری کو وہ کہتے ہیں بددیانتی تھی. آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب اپنا کیس بنائیں گے واپس آ کے، دیکھیں جی اس کے بھی ایسٹ، میرا بھی ایسٹ، ان کا بھی ڈکلیئر نہیں ہے، میرا بھی نہیں، مجھے نکال دیتے، اس کو نہیں نکالتے. وہ یہ ان کا کیس. میں اب آپ کو فرق بتاتا ہوں. دیکھیں، جو ایکچولی سپریم کورٹ کو ایک اور چیز کرنی چاہیے تھی، وہ کرنی یہ چاہیے تھی کہ ایک آدمی، آپ نے اگر اس طرح کی اومیشنز دیکھنی ہے نا، کہ اور یہ 40 سال کا انہوں نے میرے سے ریکارڈ مانگا ہے. 40 جو ایک کرکٹر تھا، میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. 40 سال کا میں نے ان کو ریکارڈ دیا. جب میں کیری پیکر، 24 سال کا ایک لڑکا کیری پیکر کے لیے کہہ رہا تھا، وہ کانٹریکٹ بھی دکھایا ان کو میں نے. سوال یہ سر، اصول وہ میاں صاحب اگر کل کہا کہ کہیں گے وہ تحریک تو چلائیں گے آپ کے خلاف، ظاہر ہے ان کو یہ بات بھی کریں گے کہ اصول یہ ہے کہ اگر اثاثہ ہے تو گھر جاؤ. ترین صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا، اثاثہ ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، گھر جاؤ. تو عمران خان کے کیس میں اثاثہ ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، گھر کیوں نہیں دیا؟ میں آج آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں، جس طرح جس باریکیوں سے میری چھان بین ہوئی ہے نا، 1 سال ہوئی ہے. ایک آدمی جو ساری دنیا جانتی تھی کرکٹ کھیلتا تھا، میرے کوئی چھپی ہوئی تو چیز نہیں ہے نا. آج کل تو موبائل فون ہے، گوگل کر لیں کہ 84 میں جب لیا تھا تو عمران خان کیا تھا. میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. انہوں نے میرے باپ کو بیچ میں گھسیٹا. میں 7 سال کا تھا جب میرے والد نے گورنمنٹ سروس چھوڑی تھی، 1959 میں چھوڑی تھی. تو نہ میرا باپ کسی میں گورنمنٹ سروس میں، 84 میں فلیٹ لیا. شوکت خانم بنتا ہے 7 سال کے بعد میں پہلی فنڈ ریزنگ شروع کرتا ہوں. میری ماں زندہ تھی، تو میرے پاس سوائے کرکٹ کی کیا انکم ہونی تھی؟ اس کے باوجود میں نے ان کے ساری منی ٹریل جو بھی چیز تھی، وہ تو میں وہ جمائمہ کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ اس نے ریکارڈز رکھ لیے. میرے پاس کدھر سے ریکارڈز ہونے تھے؟ اب کمپیئر کریں نواز شریف کو. انہوں نے 300 ارب روپے کا جواب دینا ہے. 300 ارب کا جواب دینا، 300 ارب جواب دینا سر. اور سنو تو، ابھی چور یا کرپٹ یا ڈکلیئرڈ نہیں ہے، میری بات کنوکٹڈ نہیں ہے. میں کمپلیٹ کر لوں. ان کا جو اب تک صرف ایک ان کی ڈاکیومنٹ آئی ہے قطری خط، ایک پبلک آفس، 2 آئی ہیں سر، 2 قطری، اب 2 چلے، قطری 1 اور قطری 2. اس کے علاوہ انہوں نے، آپ مجھے بتائیں کون سی ایک، نہ منی ٹریل نہ سورس آف انکم. جو جس طرح انہوں نے نواز شریف کو ٹریٹ کیا ہماری عدالتوں نے، اب کی بات، اور 30 سال سے جو کرتے آ رہے ہیں، 5 ارب روپے کے پلاٹس، وہ کوئی نہیں پوچھتا. اصغر خان کا کیس 25 سال کے بعد سنا جاتا ہے، جو DGISI کا ایفیڈیوٹ ہے کہ ہم نے پیسے دیے نواز شریف کو 91 میں. تو نواز شریف کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا،
پھر جھوٹ, بچوں کے جھوٹ آ رہے ہیں, ان کے ٹی وی کے اوپر ان کے جھوٹ کے کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں. نواز شریف کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ عمران خان, میرا اور اس کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اور ٹیکنیکلی نیت کا نہیں, آپ نیت پہ آ گئے, عدالت نیت تو نہیں دیکھ رہی سر, عدالت تو فیکٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. ہر عدالت جسٹس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی سے اومیشن ہو گئی, اگر کوئی اومیشن ہوگی تو کیا عمران خان کو کوئی اس سے فائدہ ہونا تھا, کیا پاکستان گورنمنٹ کو نقصان ہونا تھا؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ آج اگر اسمبلی میں, آج ہماری جتنی نیشنل اسمبلی بیٹھی ہے, ان کو جس باریکی سے میرے سارے ایک سال میں سب کچھ کھولا انہوں نے, اگر اس باریکی سے آپ اسمبلی کے لوگوں کو دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 95% لوگ اسمبلی سے نکل جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجرم ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر بک کیپنگ کے اندر اگر آپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ یہ تو پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ بدنیتی کا مطلب مجھے فائدہ ہوگا تو بدنیتی ہے نا. خان صاحب, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جو قانون یا اصول ہونا چاہیے وہ باقیوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. That's effectively what you're saying. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے بیسکلی جب پینما کے, یہ نواز شریف پکڑے کیسے گئے ہیں, پینما کے اندر انکشاف ہو گیا, ادھر انہوں نے جوابوں کے پر جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کیا. سب کو پتا جھوٹ بول رہے تھے, ان کے وزیروں کو پتا جھوٹ بول رہے تھے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اور میرا کمپیریزن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھیں, موازنہ خان صاحب انکریزنگلی, یہ یاد رکھیں, میں نے ورڈ یوز کیا سلطانہ ڈاکو کا, اور بڑے لوگوں نے کمپلین کیا کہ سلطانہ ڈاکو کا اور نواز شریف کا نہ بات کرو, اس کی توہین ہو رہی ہے سلطانہ ڈاکو کی, وہ تو غریبوں کو پیسے دیتا تھا. سنا ہے یہ, دیکھیں اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سر یہ کمپیریزن میں نہیں کر رہا, یہ کمپیریزن اگلے چند دنوں میں اس ملک کی سڑکوں پر ہوگا. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تحریک چلانے, میں تحریک پہ بعد میں بات کروں گا کہ آپ کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک چیز کا, دیکھیں اب آپ کا اور ترین صاحب کا کیس کمپیئر کریں, یہ تینوں کیس تقریباً ایک جیسے, بیک گراؤنڈ مختلف ہے سب کا, لیکن کیس یہ ہے کہ ترین صاحب کو گھر اس لیے بھیجا کہ ایک ٹرسٹ جو ان کے بچوں کے نام تھا, بچوں نے ڈکلیئر کیا, انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں لگتا کہ آپ کا تھا, ان کا نہیں تھا, آپ نے جھوٹ بولا, گھر جائیں. اپارٹمنٹ جو بچوں کے نام ہے نواز شریف صاحب کے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ گھر چلے جائیں کیونکہ آپ نے سچ نہیں بولا, حالانکہ نام کسی اور کے, صرف مس ڈیکلیریشن. عمران خان خود مانتے ہیں نیازی سروسز میری ہے, انہوں نے کہا جی شیئر آپ کے نہیں ہے, لیکن پھر بھی جس کے بھی شیئر ہو سر, ایفیکٹولی بینیفیشل اونر تو آپ ہیں اس چیز کے. کاشف ایسے نہیں تھا. دیکھیں, پہلے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر میں وہ ڈکلیئر کر دیتا میرا یا میرا نہیں, مجھے کوئی فائنینشیل بینیفٹ اس سے نہیں تھا, مجھے کوئی ٹیکس بریک نہیں. ترین صاحب کا بھی تو نہیں تھا, ترین صاحب کو غلط, اچھا میں اس کے بعد میں آتا ہوں. پہلے میں اپنی دیکھیں, مجھے اکاؤنٹنٹ نے جو کہا میں نے وہ کر دیا, اور اکاؤنٹنٹ نے وہ ایگزیکٹلی وہ جو ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے جو ججمنٹ کے اندر, کہ نہ میں شیئر ہولڈر تھا اور نہ جو بھی اس کے اندر تو میں کچھ نہیں تھا, نہ میرے پاس کوئی شیئرز تھے, تو میں اس کو ایسٹ اپنے نام پہ نہیں کر سکتا تھا, اور وہ میں نے نہیں کیا. مجھے تو دیکھیں, میں تو کوئی فائنانس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے جو اکاؤنٹنٹ کہہ رہا تھا کریں, لیکن جو نواز شریف کو سمجھنے والی بات ہے, جو فرق کیا ہے کہ مجھے اگر یہ مس ڈیکلریشن بھی ہو, مجھے کیا فائدہ تھا اس سے؟ نواز شریف 300 ارب روپیہ چھپا رہا تھا. سو آپ نیت پر آ رہے ہیں؟ نہیں, نیت نہیں کہ مجھے فائدہ کوئی نہیں, ان کو فائدہ, مطلب جسٹس. دیکھو افتخار چودھری صاحب نے کہا نواز عمران کیس ایک جیسا, عدالت نے عمران خان کو ریلیف دی. میں شکر کہتا ہوں کہ افتخار چودھری نہیں تھے تو انہوں نے فارغ کر دینا تھا. انصاف کدھر ہے اس میں؟ ایک آدمی اپنی حلال کی کمائی سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان لے کے آتا ہے, دوسرا اس ملک سے 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے. مجھے بتاؤ اس میں کیا انصاف ہے کہ اس کو تم کمپیئر کر رہے ہو؟ جب آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں سر, قانون موریلٹی پہ تو نہیں چلتا, قانون ٹیکنیکلٹی اور فیکٹس پر چلے گا. جو قانون کاشف موریلٹی 62-63 میں جو فارغ ہو رہے ہیں یہ لوگ اس بنیاد پر فارغ نہیں ہو رہے کہ کرپشن ہے, کرپٹ پریکٹسز ہیں, چوری کرتے پکڑے گئے, پیسے ڈکلیئر نہیں کیے, ایسٹ بیونڈ مینز ہے, یہ کیسز تو چل رہے ہیں. ترین جہانگیر ترین, نواز شریف صاحب, اقامہ, ابھی آپ جیسا ترین صاحب کہتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ, اقامہ بھی ٹیکنیکل, وہ خود کہہ رہے ہیں اور ٹھیک شاید کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ہی ہے نا ان وے, ایفیکٹولی اسپیکنگ. نواز شریف کو کرپشن پر نہیں نکالا گیا, ٹیکنیکل گراؤنڈ پر نکالا گیا. نواز شریف کو جو 5 میں سے 2 ججز نے جو اس کو سزا دی تھی, اور مائنورٹی ججمنٹ ہے نا سر, وہ میجورٹی ججمنٹ تو اقامہ پر آئی ہے. اور اقامہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک منٹ, ٹیکنیکل ٹیکنیکل آپ بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مغربی, دیکھیں آپ نے لیے یہ جو ماڈل لیا ہوا ہے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی سے لیا ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں انگلینڈ کے اندر جو ویسٹ منسٹر جو ہمارا ماڈل ہے، آپ کچھ تصور کر سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر نوکری کر رہا ہے دبئی کے اندر ایز اے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ اور وہاں سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے؟ یہ کچھ سوچ سکتا ہے؟ اور ایک منٹ اور اس سے آگے چلیں، یہ ایف زیڈ ای اس کے ذریعے پیسے جا رہے ہیں ہل میٹل کو، ہل میٹل سے پیسے واپس آ رہے ہیں کروڑ روپے اس کے پاس. یعنی یہ کوئی بچ سکتا ہے؟ یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہم نے کوئی ایسی چیز کیا؟ یہ نواز شریف کو یہ بڑی دیر کا اڑ چکا، یہ ابھی جیل میں ہوتا وہاں. ہم تو اس ملک میں اس سے جو کر رہے ہیں، جو اور تو چھوڑیں کاشف، جو یہ عدلیہ کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے، کون سے ملک میں؟ مجھے الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ پہ کس چیز پہ بلایا؟ میرے پر وارنٹ نکال دیے. کس چیز پہ؟ الیکشن کمیشن نہ ہائی کورٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے کہ جناب میں نکل رہا ہوں پارلیمنٹ سے باہر سپریم کورٹ سے، اور مجھے کوئی جرنلسٹ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے معافی مانگی الیکشن کمیشن نے. مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں میں سپریم کورٹ میں تھا، وہاں الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا. میں نے کہا میں نے کون سی معافی مجھے اس پہ کنٹیمپٹ پہ بلا لیا. اور یہ سارے ملک میں عدلیہ کو بدنام سازش، جو ججز کے خلاف جو عباس اس کی بیٹی استعمال کری ہے، ان کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگتا. ان کو جس طرح ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان کی عدلیہ، جو یہ اب تک بچے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو شکر کرنا چاہیے وہ پاکستان میں ہے. یہ کسی اور ملک میں ابھی جیل میں ہوتا. چلیں مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد ترین صاحب کا بھی فیصلہ آیا دوسرا، جس میں آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس فیصلے سے. کیا آپ کا خیال ہے وہ بیلنس کیا گیا فیصلہ؟ میں بریک کے بعد ترین صاحب کا فیصلہ بھی اور ایک اور فیصلہ بھی آیا ادیبیہ پیپر میں، وہ بھی ایک بڑا کیس تھا جس کے بارے میں اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ یہ ٹائم بارڈ نہیں ہو سکتا، کرمنل کیس ہے، قتل کی سزا 20 سال بعد بھی پتا چلے گا قاتل کون ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 5 سال گزر گئے یا ٹائم بارڈ ہو گیا. سو ایک دوسرا بڑا کیس اس کا فیصلہ ہے، ان پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ترین صاحب کا فیصلہ جہانگیر ترین کے خلاف آیا. آپ کا خیال ہے عدالت نے بیلنس کیا؟ بیکاز آپ جو ترین صاحب سے ملنے گئے، پہلا آپ کا آرگومنٹ یہ تھا یا ان کو یہ آپ نے کہا کہ بیلنس کیا عدالت نے. یو ریئلی تھنک سو؟ دیکھیں کاشف، میں کیونکہ نواز شریف نے بڑا برا اٹیک کیا ہوا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر، اور کوئی ایتھیکل وجہ سے نہیں، کوئی ملک کی بہتری کی وجہ سے نہیں، وہ جو 300 ارب روپیہ 30,000 کروڑ روپیہ اس کا باہر پڑا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ ہمارے ادارے تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں عدالت کے اوپر پہلے چیز تو ہم نے سیدھی طرح کہا کہ ہم فیصلہ قبول کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے. میں نے تو ٹی وی پہ بار بار کہا ہوا تھا. لیکن میرا جو رائٹ آف کامنٹ ہے اس فیصلے کے اوپر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ لا ہوتا ہے، لا کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے. کوئی بھی لا ایسا نہیں ہوتا جس کے پیچھے انصاف نہ ہو. انصاف کیا ہے کہ آپ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا مجھے اس غلطی سے مجھے کوئی فائنینشیل فائدہ ہے؟ دیکھیں نا، نواز شریف کو تو غلطی اس نے بتایا کچھ نہیں، جو سارے ایسٹس ان کے نکل رہے ہیں بچوں کے، ان کو تو بڑا سٹریٹ فارورڈ کیس ہے کہ چوری کر کے میں اپنے بچوں کے نام، جو اسحاق ڈار ہے، اب اسحاق ڈار کے بچے بھی بلینر ہیں، ملینر نہیں بلینر ہیں، اربوں پتی ہیں، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میرے بچے بڑے ذہین ہیں. یہ تو ان کے ساروں کے بچے ذہین ہو جائیں گے اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کر کے اپنے نام پہ نہ رکھیں، بچوں کے نام پہ شفٹ کر دیں. جہانگیر ترین صاحب بھی پبلک آفس ہولڈر ہے. میں اس لیے جہانگیر کی اب بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ پیسہ بناتے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے بتانے کی آپ نے پیسہ کیسے بنایا، جو کہ ہے قانون. نیب کا بھی قانون ہے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر بتائیں کہ میرے پاس یہ ایسٹ، میرے بچوں کے ایسٹ ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا. انسائڈر ٹریڈنگ کا الزام ثابت ہے. میں عرض کرتا اس کے اوپر تو نہیں نا عدالت نے لیا ایکشن، اور اس پہ تو نہیں کیا عدالت نے. بیسکلی میں صرف وہ جو کہہ رہا ہوں جس کے اوپر ایکشن لیا وہ ٹرسٹ کے اوپر تھا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آگے سے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہماری، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے 62 63 صادق اور ربین ایوالو ہو رہا ہے قانون. اس کی ایوولوشن میں اگر آپ ٹیکٹیکل ڈیکلریشن کے اوپر آپ کسی کو نکالتے جائیں گے، جس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہ ہو، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو. اگر چلے چیز ہے، آپ نے مجھے کہا نا کہ جی یہ نیازی سروس یہ وہ، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، پاکستان کو نقصان نہیں تھا. اس چیز کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس طرح تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں کاما ٹیکٹیکل ہے. کاما کے پیچھے
FZE جس کے ساتھ پیسے بھیج رہے ہیں, اربوں روپیہ بھیج رہا ہے اس کی ہل میٹلز میں, جو وہ بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے پیسے واپس آ رہے ہیں. تو ساروں کو وہ تو عدالت کے سامنے, آپ بھی تھے میں بھی تھا, جو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 100 چیزوں پر کر سکتے تھے, انہوں نے پتہ نہیں ہے کیا اقامے پہ کیا, بٹ اقامے کے پیچھے پوری منی لانڈرنگ کا ہے. یہ سارا ادائبہ پیپر, یہ سارے منی لانڈرنگ ہے چودھری شوگر مل. اینی وے, آپ کا بھی خیال ہے اقامہ کی بجائے پیناما پہ گھر بھیجنا چاہیے تھا. اتنی زیادہ چیزیں آئی ہیں عدالت میں, جھوٹ پہ ہی بھیج دیتے ہیں اس کو گھر. قطری خط سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے, اسی پہ اس کو پکڑ سکتے تھے. اینی وے, میں اب جہانگیر کی بات کروں, اور اس کے پیچھے پیسہ ہے, اس کے پیچھے منی لانڈرنگ ہے, اس کے پیچھے ان کے بچہ 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہا ہے نواز شریف کا, اور یہ کہہ رہے جی بڑا ذہین بچہ ہے, ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور 600 کروڑ روپے کا گھر لے لیا. تو ان کے پیچھے اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے باہر. جہانگیر ترین کو جو تھا, کیا میں یہ سوال یہ کرتا, کیونکہ یہ ایوالو ہو رہا ہے ابھی صادق اور امین قانون, اس کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوگا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کو آگے سوچنا چاہیے کہ اگر جہانگیر ترین کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں تھا, ٹرسٹ ڈکلیئرڈ تھا, پراپرٹی ڈکلیئرڈ تھی, ٹیکس انکم تھی, یہاں سے گئی ہے لیگل چینلز کے تھرو, بینکنگ چینل کے تھرو گئی ہے, تو اس کو فائنینشیل بینیفٹ تو کوئی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ویسے میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے, ڈی سیٹ کر کے الیکشن لڑنے دیتے. لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کرنا کسی کو, میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال پھر آپ جہانگیر ترین اور عمران خان کے نواز شریف صاحب کے کیس کو علیحدہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جی میں کیا دیکھتا, جہانگیر ترین کو کیا فائدہ تھا اس مس ڈیکلریشن سے, نواز شریف کو کیا فائدہ ہے. نواز شریف کی وہ جو کمپنی ہے بنی ہوئی, ایک ملک کا پرائم منسٹر نے کمپنی بنائی ہوئی ہے باہر ایک منی لانڈرنگ کے لیے, تو وہ آگے دیکھتے وہ پیسہ جا کدھر ہے, یہاں سے پیسہ اس کمپنی اور ادھر سے جا رہا ہے ہل میٹل جو کہ بیٹے کی کمپنی ہے, ادھر سے واپس آ رہا ہے ارب کروڑ روپیہ یہاں. تو یعنی وہ, اور اس میں میں پھر یہ کہتا ہوں کیونکہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں ترین صاحب نے جو اپنا ایکسپلینیشن لکھا, میاں صاحب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میاں صاحب آج تک جھوٹ بولتے رہے ہیں, ترین صاحب نے جو آپ کو لکھا خط, جھوٹ بولتے رہے ہیں. آپ کو جو خط لکھا ترین صاحب نے, اس میں کہا کہ مجھے انٹرپریٹیشن آف اے لیگل ٹرم پر فارغ کیا گیا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں مجھے ریسیویبل کی ٹرم ڈیفینیشن پہ فارغ کیا گیا ہے. کہتے ہیں فلمزی ٹیکنیکل گراؤنڈ, ادھر بھی مسئلہ یہی ہے. لیکن چلیں یہ ڈیبیٹ تو اب اگلے چند دنوں میں میرا خیال ہے پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ اس لیے بنے گی جب میاں صاحب آ کے تحریک چلائیں گے, تو ظاہر ہے وہ یہی چیزیں سارے کہیں گے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ بھی زیادتی, کیونکہ وہی چیز ہے جو اس پہ خان صاحب کو چھوڑ دیا. میں انتظار کر رہا ہوں میاں صاحب تحریک چلائیں گے. میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ جب اب نکلیں گے, پہلے تو گورنمنٹ اپنی, فیڈرل گورنمنٹ اپنی پتلا اپنا بیٹھا ہوا ہے, شاید خاقان عباسی آپ کی کلان سے, اتنا بڑا پتلا میں نے نہیں کبھی دیکھا. میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا تو اس کو یا پیسہ دو یا پاور دو. میں نے جب پاور اس کو, میں سوچا شاید ہی کچھ نکلا ہے, یہ بالکل ہی بونا ہوتا گیا ہے. پہلے اسحاق ڈار کو یہاں سے بھگوا دیا, اب جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسحاق ڈار بھی ملا ہے اس کے ساتھ, ایک مفرور, ایک ملک کے پرائم منسٹر کو منی لانڈرر نمبر 1, منی لانڈرر نمبر 2 پلس مفرور, ان سے جا کے ایڈوائس لے رہا ہے, اور ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ گیا باہر. تو اینی وے اس کو چھوڑے. تحریک میں کاشف نواز شریف سے بہت برا ہونے والا ہے. اپنی گورنمنٹس ہیں, تحریک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس بھی ساتھ آ جائے گی اور باقی بھی سارے پٹواری آ جائیں گے, لیکن جو اس وقت کسان اس ملک میں جو حالات ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے بہت جلسے کیے ابھی ساؤتھ پنجاب سارے پھر کے آیا ہوں, تو میں جو ٹیمپریچر دیکھ رہا ہوں, اور جو دوسرا یہ ختم نبوت, یہ ایک ایسا ایشو ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا. جب تک یہ جواب نہیں دیں گے, یہ لوگوں کا بہت ان کو ری ایکشن آئے گا جب اب نکلیں گے سڑکوں پہ. کیونکہ میں تو جا رہا ہوں, لوگ سوال کرتے ہیں اور جواب یہ پوچھیں گے کہ کس کے پریشر پہ آپ نے خفیہ طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کیا حلف. آپ کو لگتا ہے یہ سارے ایشوز ہوں گے آگے تحریک کے؟ میں کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ تحریک نہیں چلا سکتے. تحریک چلانے ان کی بڑی مہنگا پڑے گی ان کو. ٹھیک سب, آپ جب ترین صاحب کو آپ نے کہا کنٹینیو کریں, مجھے تو لگتا ہے کہ ترین صاحب نے مستفی ہو کر آپ کی عزت رکھ لی, ورنہ تو آپ چاہتے تھے کہ چلتے رہے. میں نے یہ نہیں کہا, بالکل مجھے پتا تھا کہ جہانگیر ترین کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. میں کہہ بیٹھا تھا پہلے کہ یا مجھے یا جہانگیر ترین, اگر ہمیں دونوں کو کسی کو بھی ڈسکوالیفائی کیا ہم اپنے آفیسز چھوڑ دیں گے. میں کہہ بیٹھا ہوں. آپ نے ان کو کہا نہیں کنٹینیو کرنے کا جب آپ ان سے ملنے گئے؟ ہم نے صرف جہانگیر ترین کو یہ کہا کہ جب تک وہ ریویو کر رہے ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. ہم ان کی جگہ بالکل اپوائنٹ نہیں کریں گے سیکرٹری جنرل, کیونکہ جب تک ان کا ریویو ہے ان کا رائٹ ہے.
ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کی جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، جہانگیر ترین جو کمٹمنٹ تھی پارٹی کے ساتھ، دیکھیں میں کاشف آج سب کے سو ان کا سامنے استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا آپ نے ہم نے کہا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے، پینڈنگ ہم ریپلیس تب کریں گے جب یہ ان کا ریویو فائنل ہوگا۔ میں ایک چیز آج لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جہانگیر ترین کے متعلق، بڑی میں الٹی سیدھی چیزیں، اصل میں بھی اس چیز کا شکار ہوں، جب آپ سکسیسفل ہوتے ہیں تو جیلسی بڑی ہوتی ہے ہر طرح۔ میں جب شروع میں کرکٹ میں سکسیسفل تھا تو میں دیکھتا تھا ایسی لڑکے میرے سے لڑائی، ایسی پنگے لینے شروع ہو جاتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کیا کیا ہے۔ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں کسی چیز میں بھی تو آپ کو وہ لوگ حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے۔ جہانگیر ترین کی میں ریسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ جب جہانگیر ترین ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، ان کو ایک ایسی کینسر تھی جو کہ شکر اللہ نے ان کو نکال لیا، جو کہ تیسری سب سے ڈیڈلی کینسر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کینسر کو، یہ تیسری نمبر پہ اس میں سروائیو نہیں کرتے لوگ۔ یہ جب ان کو پتا چلا اور جب ان کا آپریشن ہوا اور جب ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، ہمارا دھرنا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ انسان کس تکلیف سے گزرتا ہے اور کس کرائسس سے گزرتا ہے، کیونکہ اب زندگی موت نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو۔ انگلینڈ سے علاج کرواتے تھے، کیمو تھراپی سیشن، اور واپس آ کے دھرنے میں میرے ساتھ کھڑے تھے وہ۔ میرا بہت بڑا امتحان تھا وہ دھرنا، ہم بہت مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ جو اس نے سپورٹ کیا میں کبھی وہ بھولوں گا نہیں۔ مجھے کوئی یہ لوگ سٹوپڈ باتیں کریں گے، وہ جہاز ہے اس کا یہ ہے وہ ہے، جس طرح ہم ہائر نہیں کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا کمٹمنٹ کتنی ہے آپ کی کاز کے لیے۔ مشکل وقت میں میرے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا، میں اس کو ویلیو کرتا ہوں، اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے میں ہماری پارٹی ویلیو کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کئی لوگوں کا بھی سنتا ہوں، بڑی فریولس باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ ٹریڈنگ تو ثابت ہے نا، whether you like it or not، انسائڈر ٹریڈنگ پیسے بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے ان لوگوں کا جو سٹاک مارکیٹ میں کام۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عدالت نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ ظاہر ہے انہوں نے واپس کر دیے پیسے، ان کو فارغ کر دیا نا جی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ انسائڈر ٹریڈنگ کے اوپر کامنٹ کیا انہوں نے کہ ان کو کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو آدمی انسائڈر ٹریڈنگ کا جس کی سزا۔ جہانگیر ترین کا بڑا ویلڈ ایکسپلینیشن تھا، اور انہوں نے میں نے تو اس کے اوپر تو نہیں نکالا نا، عدالت نے تو ٹرسٹ کی انٹرپریٹیشن پہ نکالا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر مسئلہ یہ جو آپ کی پارٹی کا منشور کہتا ہے وہ سورسز آف کون شیل بی سلیکٹڈ اور نامنیشن ایز پارٹی کینڈیڈیٹس کون ہوں گے جس کے سورس آف انکم اینڈ ویلتھ آر ناٹ بیسڈ آن کرپشن۔ انسائڈر ٹریڈنگ کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ بٹ دیکھو کیا اس نے اسے فائدہ اٹھایا ہے؟ ظاہر ہے فائدہ اٹھایا سر، that's what اسے پیسے واپس کر دیے۔ آپ تو وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو اللہ جنت نصیب کرے امین فہیم صاحب دیتے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آیا NICL کے، میرا کسی نے اکاؤنٹ پکڑ لیا، میرے پیسے واپس کر دیا۔ Will that be the same؟ Let's not go into it۔ ترین صاحب کی باری، you don't want to go into it۔ I know you like him، I know you like him a lot، اور وہ آپ کی پارٹی کے بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، پر یہ ریالٹیز اور فیکٹس ہیں کیسز کے۔ عدالت نے اس میں کامنٹ کیا ہے۔ میں دیکھو میں نے تو صرف جو پڑھا ہے، صرف جو میں آنیسٹلی اس کے اوپر نہیں، میں نے ڈیٹیل عدالت سے زیادہ صاحب پر اعتماد میں نے صرف پڑھا تھا ٹرسٹ کے اوپر، جس کے اوپر اس کو نکالا گیا، اس کی میں نے پورا پڑھا، اور اس کے اندر وہ انٹرپریٹیشن میرے خیال میں، مائی ہمبل اوپینین، کہ جب تک آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہو جیسے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، فائنینشیل بینیفٹ ہو رہا ہو، تب تک میرے خیال میں عدالت کو لینینٹ ویو لینا چاہیے، because people can but the same thing happened with نواز شریف۔ پیناما پر بھیجنا، پیناما پر 2 ججز نے فیصلہ دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، کون سی دنیا، نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑے ڈاکو کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کسی کوئی عام بزنس مین؟ میں صرف فیصلے کو کمپیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو میری ٹیک میں پیناما پہ، میں پچھلے 1.5 سال سے میری ٹیک بڑی کلیئر ہے پیناما پر۔ مسئلہ یہ ہے، میں چلیں آپ کا چھوڑیں ہم اس کو۔ ان اے ڈیموکریسی، عمران خان آخری سوال ہے، ملک جس نے کرپشن کو آسمانوں پہ پہنچایا ہے، جس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، جس نے اس ملک کا پیسہ باہر، جو آج ہم مقروض ہوتے گئے، آپ بتائیں، بڑے جی تجربہ کار تھے، آج ملک کو قرضے چڑھا کے آج انہوں نے ہمارے کدھر ہر بچے کے اوپر قرضہ چڑھایا، اس لیے
کہ یہ صرف اپنے پیسے بنانے پہ لگے ہوتے ہیں. انڈیویجولز کی بات نہیں کر کمپیئر نہ کریں. میں انڈیویجولز کی بات نہیں, فیصلے کی بات کر رہا ہوں. میں انڈیویجولز کو نہیں کمپیئر کر رہا, میں فیصلے کو کمپیئر. کاشف, فیصلے کے پیچھے کوئی انصاف ہوتا ہے. ٹھیک, آخری جو میں نے آپ سے اس پہ حدیبیہ پہ بات کرنی. ان اے ڈیموکریسی مورل اتھارٹی از اے کور پرنسپل. نائل ہونے کے بعد یہ آپ کہہ رہے تھے پی ایم ایل ایم این ایس کے اوپر یہ آپ کی ٹویٹ تھی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ الیکٹ کیا, جب آپ ترین صاحب کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا آپ نے, از دیٹ واٹ یو سے؟ میرا آخری سوال ہے, بٹ یو کوڈ ایکسیپٹ ہوا کہ نہیں ہوا ابھی تک؟ He has a right to appeal. ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ اپیل کر رہے ہیں, وہ اپیل ایک مہینے تک آ جائے گی سامنے, جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اکارڈنگلی ہم کر لیں گے. سو ابھی جب تک آپ فیصلے کا انتظار کریں گے. ٹھیک. حدیبیہ, جی, یور فرسٹ ریئیکشن when you saw حدیبیہ پیپر کھل نہیں رہا. میں یہ ٹپیکل سچویشن تھا کہ another balancing act آپ کے خیال میں یا نہیں؟ میں اس کو عدالت کو نہیں بلیم کرتا جتنا میں وہ نیب نے جو پریپریشن کیا اس کو بلیم کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑی غلط پروسیکیوشن ہوئی ہے. حدیبہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر جو جسٹس کھوسا نے, مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ 1.25 ارب روپیہ آج سے 20 سال پہلے اس قوم کا منی لانڈرنگ ہو کے باہر گیا تھا. یہ حدیبہ انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا حدیبیہ کے بارے میں, کھولیں اس کو, چیک کریں. 3 جج بند کر دیتے. آپ کی لیگل ٹیم کیا کہتی ہے, کدھر پوزیشن؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کھلے گا اس لیے کہ قانون یہ کہتا ہے, جو میں لیگل ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو ہم نے ان سے ڈسکس کیا, ہم نے فارم کر دیا ایک ٹیم, شاہ محمود کے نیچے ایک لیگل ٹیم فارم کر دیا, وہ ریگولر میٹنگ کرے گی, اور ہم نے پہلے نیب کو اپروچ کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کیس میں اگر بند بھی ہو جائے, نئی ایویڈنس آ جائے, جو کہ پینما کے اندر نئی ایویڈنس آئی ہے حدیبہ کے اوپر جو کوریبریٹ کرتا ہے جو ہوا ہے, تو پھر آپ کو کیس کھولنا پڑتا ہے, اور ہم وہ سامنے لے کے آئیں گے نیب کو, اور ہم ان کو انسسٹ کریں گے کہ پھر سے کھولیں گے. آپ کی لیگل ٹیم کیا کہتی ہے, پٹیشن ہو سکتی ہے اس پر, یا صرف اب جو نیب کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہو؟ نہیں, دونوں ہو سکتی ہیں. پٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور نیب کو بھی ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ واپس پھر سے کھولو. سو ایدر وے پی ٹی آئی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ اس کیس کو کھلنا چاہیے. جی دیکھیں, یہ تو اگر کوئی بھی کیس اوپن اینڈ شٹ ہے وہ حدیبہ ہے. حدیبہ میں اسحاق ڈار نے نام دیے ہیں, بینک اکاؤنٹس دیے ہیں, ایفیڈیوٹ قاضی فیملی کا ایفیڈیوٹ ہے, اور ملٹیپل ایفیڈیوٹ, اور 120 کروڑ روپیہ 20 سال پہلے اس کی کیا ویلیو تھی جب 20 روپے کا ڈالر تھا, وہ تب اس ملک سے باہر گیا. یعنی اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہو, اور کوئی کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈ, اور یہ کیس سنا نہیں گیا, یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فارغ کر رہے ہیں, یہ سنا نہیں گیا, اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. مثلا ہماری تو پوری ہیئرنگ ہوئی ہے نا, اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اس کو صرف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ نئی ایویڈنس آ گئی ہے اس کے بعد. تو عدالت کو پتا ہوگا نئی ایویڈنس کا, عدالت نہیں, وہ نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم بارڈ ہو گیا کیس. اب اعتزاز جیسے وکیل, مجھے آج کسی نے صبح کہا, تو پہلے آئی ڈنٹ ریئلائز کہ پھر اعتزاز صاحب, اب وکیلوں سے بات کریں وہ سارے کہتے ہیں جسٹس وجی الدین, اعتزاز احسن, all the big names are saying criminal cases ٹائم بارڈ نہیں ہوتے. یہ عدالت کہتی ہے ٹائم بارڈ ہے, تو ان کو کیا نہیں پتا 3 ججز کو کہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کس وجہ سے یہ ہوا؟ یہ پروسیکیوشن کی, یہ جو نیب کی پروسیکیوشن ہے, اس نے سر مجھے ایک بات, ایک کیس کھلنا یا نہیں کھلنا اس کی لاجک یہ دے رہے ہیں کہ ٹائم بارڈ ہے, یہ تو عدالت کو پتا ہوگا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں. اگر ٹائم بارڈ ہو بھی, اگر نئی ایویڈنس آ گئی جو آ گئی ہے, تو پھر سے کھولنا پڑتا ہے. کوئی بھی کیس ہو جس کے اندر اگر ٹائم بارڈ ہو بھی, اگر نئی ایویڈنس آتی ہے آپ کو کھولنا پڑتا ہے. یہ چھوڑنا نہیں ہم نے, یہ ہم نے نیب میں بھی جانا ہے, پھر سے نئی ایویڈنس لے کے پھر پٹیشن کریں گے. شہباز شریف بیکمز یور ایڈورسری ان دی الیکشن اگر یہ کیس بند ہو جائے تو؟ ویسے میں تو کاشف ایک طرح تو اچھا ہی ہے, کیونکہ اگر شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو مجھے ڈر ہے میرے لیے پنجاب میں میچ کھیلنے کے لیے ٹیم ہی نہیں ملے گی, پھر تو نون لیگ ختم ہی ہو جائے گی. اس لیے اچھا ہے ایک طرح کے میچ تو اچھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے ملک سے. کوئی چھوٹی رقم ہے, آج سے 20 سال پہلے 1.25 ارب روپیہ. اینڈ آلسو کیسز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ تو پتا ہو ٹھیک اور غلط کے درمیان تفریق اسی ٹائم ہوگی جب عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر آپ ان کو بند کر دیں گے, میں تو آج بھی نہیں جانتا اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا, یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا. یہ کہ وہ جو قاضی فیملی جو شور ڈالتی رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اگر آپ نے پتا چلانا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ, تو جس طرح وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے نا, جو تصویر آئی ہے, وہ آپ کے سارے شک دور ہو جانے چاہیے. جو وہ آسکر وننگ پرفارمنس تھی نا, جو انہوں نے بستر میں لگ رہا تھا آخری سانس لینے والے ہیں, بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے وہ ایک دم,
تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیس 100% ٹھیک ہے. قاضی فیملی, میں نے ایک دفعہ تو میں نے بھی کسی قاضی فیملی سے بڑی پہلے بات کی تھی, وہ بڑے بیچارے گھبرائے ہوئے تھے. تو دیکھو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, یہ میرے خیال میں کھلے گا اس لیے کیونکہ نئی ایویڈنس آ گئی ہے اس میں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے ترین صاحب کے سیکرٹری جنرل بننے سے پہلے اسد عمر کو کہا تھا کہ وہ سیکرٹری جنرل بن جائے. وہ مائی انفارمیشن ود ان دا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ رہتا ہے تو سیکرٹری جنرل اگلے اسد عمر لائکلی کینڈیڈیٹ آپ؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا ہے, ہم ڈسکشن کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی تو یہی ڈسکشن ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جہانگیر کی ہوئی تھی. کوئی عبوری بن سکتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ میں نے دو میرے کینڈیڈیٹس تھے, اسد اور جہانگیر سیکرٹری جنرل کے, کیونکہ دونوں کی بیک گراؤنڈ بڑی زبردست تھی آرگنائزیشنل میٹرز میں, اور اس میں اسد نے خود ریکمینڈ کیا تھا کہ جہانگیر کو بناؤ. لیکن چلیں یہ بات ٹھیک ہے. چلیں میں دو سوال. اب چیف جسٹس کو تقریر کرنی پڑ گئی, چیف جسٹس آف پاکستان. بریک کے بعد مجھے میچ کریں, از دس رائٹ ان اے کنٹری کہ جہاں پہ چیف جسٹس دعائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور کیوں اتنے کیوٹک کر رہے ہیں ہم آپ ایز این اپوزیشن اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایوری ہیز اے رول. گورنمنٹ نے تو فرض کریں گورنمنٹ تو وہ کر رہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی, لیکن کیا اپوزیشن اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جمائمہ سے شادی کا وہ مشورہ دیا خان صاحب, شیخ صاحب. ایک بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بابا رحمتا کا وہ جو سارا کچھ کیا ہے, آئی فیلٹ سوری فار کہ ایک سب سے بڑے ادارے کو جو پلر ہے پاکستان کا, اس کے سربراہ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو مارکیٹ یعنی پبلک میں آ کے دہائیاں دینی پڑ رہی کہ جی ہمارے پیچھے کوئی نہیں, آپ ہمیں ہماری دلیل پر اختلاف کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ججز کو مت برائے مہربانی کریں. اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اے پولیٹیکل سولوشن. یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی, کیوس ہے یہ. دیکھیں اور آپ کا رول ایز این اپوزیشن بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. واٹ کین یو سجیسٹ کہ کیا کریں اس کے اوپر؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لائن کراس کر رہا ہے, جس طرح یہ کیا ہے نواز شریف اور مریم نے, اور پھر باقی ان کے وزیروں نے, جس طرح انہوں نے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, جے آئی ٹی کو, اوپنلی اٹیک کیا, اور سب کو پتا تھا, ان کے وزیروں کو بھی پتا تھا, جو اٹیک کر رہے تھے سپریم کورٹ کو, ورڈکٹ کو, ان کو بھی پتا تھا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک دو وزیر تو جو خواجہ آصف, اس کی تو سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے 90s میں فلیٹ لیے ہیں مے فیئر کے, اس کی سٹیٹمنٹ ہے ٹی وی پہ, چودھری نثار کے ہیں. اور لیکن خواجہ آصف تو کھڑا ہو کے بال بال نواز کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو ان کو جب پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے نواز شریف نے کیوں کہا کہ ہم نے 2006 میں لیے ہیں, کیونکہ اگر 93 میں جب اپارٹمنٹس لی گئیں, جو کہ ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر کہ مریم بینیفیشری اونر ہے, تو اگر وہ لی ہوئے تو اس کا مطلب کہ نواز شریف کا پیسہ تھا. بچے تو چھوٹے سے تھے, انہوں نے 2006 اس لیے کیا, انہوں نے کہا بچے تب تک وہ بزنس شروع کر رہے ہیں, تو انہوں نے لیا, خریدا, جھوٹ اس لیے بولا. لیکن ان کے وزیروں کو تو پتا تھا, تو وہ کیوں اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کیوں عدلیہ کو اٹیک کر رہے تھے؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک پورا ایک کیبل ہے, ایک سینڈیکیٹ ہے کرپشن کا, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں کر رہے تھے, جو کرپٹ آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا جا کے نواز شریف کے ساتھ, اس لیے کہ ان کو پتا تھا ان کی بھی باری آ سکتی ہے. اور انہوں نے جس طرح عدلیہ کو اٹیک کیا, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ عدلیہ نے بہت لینینٹ ویو لیا. مجھے اگر الیکشن کمیشن وارنٹ نکال سکتی ہے کنٹیمپٹ پہ کسی معمولی سی, جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چیز کا, ان کو جو کھلے عام اٹیک کر رہے اور اب پھر کر رہے ہیں. آپ کنٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کنٹیمپٹ ہونا. اگر آپ کنٹیمپٹ نہیں کرتے, مجھے بتائیں, اگر یہ نواز شریف کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے, آپ جس کو سزا دیں گے وہ کھڑا ہو کے اٹیک کرے گا. تو آپ نے بھی تو کیا تھا عدلیہ پر. میں نے نہیں, میں نے عدلیہ کی ججمنٹ ایکسیپٹ کی. ہم نے جب جوڈیشل کمیشن بھی بنی تھی دھاندلی کے اوپر, میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے جلدی ختم کر دیا, لیکن ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ ساری جگہ کیوں نکالا, ٹور کر دیا پاکستان میں کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا ہے. ہم نے ایکسیپٹ کی ججمنٹ. سر میں آپ کا ایک بیان میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کہا کہ عدالت, چلے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو شرمناک عدلیہ اور ای سی پی کا رول شرمناک ہے اور یہ اس میں ملوث ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں ای سی پی پاکستان کی عدالت نہیں ہے. آپ نے سپریم کورٹ اور ای سی پی کہا تھا, میں تو پورا بیان پڑھا.
میں نے جو کہا تھا جب دھاندلی ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب کے دونوں وہ اس ٹائم پہ میں نے آروز کو کہا تھا, میں بڑا کلیئر تھا, میں ریٹرننگ آفیسرز کو کہہ رہا تھا, وہ عدلیہ کا حصہ تھے, میں بالکل سپریم کورٹ کو اٹیک نہیں, میرا اسپیسیفک اٹیک اور میرا نہیں. کنٹیمپٹ کے علاوہ پولیٹیکل سولوشن آپ کے ذہن میں سب کا آروز کنٹیمپٹ کے علاوہ کوئی پولیٹیکل سولوشن آپ کے ذہن میں کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کہیں تو فیصلہ کریں گے یار یہ باؤنڈریز ہیں, یہاں سے آگے نہیں جانا, اداروں کا احترام کریں, تباہ نہ کریں اداروں کو, کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس ملک میں, یہ کیاس ہی چلے گا؟ ایک تو ہو سکتا ہے, لیکن جو کرمنل آدمی پکڑا جائے گا اور وہ اس کو, اب نواز شریف کو پاکستان کی اداروں کی فکر ہے, وہ تو اپنے 300 ارب روپیہ بچا رہا ہے جو باہر پڑا ہوا ہے, اس کو اگر فکر ہوتی پاکستان کی اور اداروں کی وہ یہ حرکتیں کرتا. تو اس لیے جب آپ کا, اب میں اگر ہم سمجھوتا بھی کر لیں ساری پارٹیز, لیکن اگر ایک پارٹی نون لیگ کے پارٹی کے سربراہ کا مقصد ہی صرف اپنے پیسے بچانا ہے, اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ جوڈیشری کی اصلاح چاہتا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے, اگر یہ وہ نواز شریف جو جسٹس کی ان کو شہباز شریف ٹیلی فون کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے سیف الرحمان, اور جناب یہ ایسا فیصلہ دینا اور 5 سال نہیں بے نظیر کو 7 سال سزا دینی ہے, اور بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی عدلیہ کو کمپرومائز کیا, ڈنڈوں سے اٹیک کیا سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو جب کنٹیمپٹ لگا, پھر وہ شہباز شریف گیا وہاں, تو ان کی پوری تاریخ ہے, تو یہ بدنیتی پہ کر رہے ہیں. اگر آپ جینوئن ریفارمز چاہیں پاکستان کی عدلیہ کی, وہ اور چیز ہے. کیا الیکشن ہی حل ہے, یا میرا اگر الیکشن نہیں مانتی حکومت جو ان کا رائٹ ہے, کیا کوئی پولیٹیکل سولوشن ہے؟ میرا جمائمہ والا کوشچن رہ گیا, کوئی ڈو یو سی اے پولیٹیکل سولوشن اس ساری ٹائریٹ, یہ جو کیوٹک سچویشن بن گئی ہے؟ اونلی ارلی الیکشنز کے علاوہ تمہارے جو اب کاشف کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی الیکشن یہ نواز شریف کہہ رہا ہے نا کہ پبلک ساتھ ہے تو الیکشن کرواؤ, چند مہینے ہی ہے نا, یا تو ہو کہ کوئی سال پہ 3-4 مہینے پہلے الیکشن کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیوں نہیں الیکشن کرواتے ابھی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے, الیکشن از دی اونلی سولوشن ڈیموکریسی میں, اٹ از دی اونلی سولوشن. جمائمہ والی بات, جمائمہ کے ساتھ شادی شیخ صاحب نے پوچھ کے کی تھی آپ سے؟ نہیں, میرے سے نہیں پوچھ کے گئی. شیخ صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں. جمائمہ کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے obviously کہ she stood by you during all of this. بالکل, میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, لیکن وہ بچاری سے جو انہوں نے کیا, یا وہ بچاری جب دل چھوڑ کے گئی تھی, یا مجھے تو اچھی طرح پتا نا, کیونکہ میں تو اس پیریڈ سے گزرا ہوں, کون سے ملک میں آپ سوچیں. Let me ask, would she want to come back? میں ایک بات کہہ رہا ہوں, would she want to come back? میں نے اس کو دیکھا تکلیف میں. تکلیف کب ہوئی؟ پہلے تو یہودی لابی اسے شروع ہو گئے, وہ بچاری ادھر علیحدہ گئے, اسے برا بھلا کہا کہ جی مسلمان ہو گئی ہے, ادھر علیحدہ ہوا, اور ادھر آگے کہتے یہودی لابی. اچھا پہلے تو وہ, لیکن جو انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا, FIR کٹوا دی, وہ اپنی ماں کو گفٹ کر رہی, یہاں سے ٹائلز بجائی, کہتے جی اینٹیکس ہیں. اس بچاری 9 مہینے وہ باہر رہی. آپ سوچیں, ہم تو یہاں یوزڈ ہے نا, میرے اوپر تو انہوں نے کوئی 4 اینٹی ٹیررزم میں کیسز کیے ہوئے ہیں, 2 سپریم کورٹ میں, 4 الیکشن کمیشن میں, ہم تو عادی ہیں. جو باہر کے معاشرے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا کیس کر سکتا ہے, اور وہ بھی ٹائلوں کا, سمگلنگ کا, وہ اتنی شیٹر ہوئی, مجھے پتا ہے. سر ہو گئے, I can understand, آپ یہ بات کو اس جلسے میں کہی, کیا ان سے آپ کی بات ہوئی, وہ آنا چاہیں گی واپس؟ خیر پرانی چیزیں ہیں. So you don't want to get into this, do you have an answer? آپ کے پاس ہے جواب? Would you want to come back? آپ چاہیں گے وہ واپس آئیں؟ دیکھیں, وہ ایک بڑا اچھا سینگ ہے کہ you only cross the river once. ایک دریا سے تم ایک ہی طرف کراس کرتے, وہ پانی نکل جاتا ہے. ایک اور سینگ ہے, we cross the bridge when we get there. نہیں, you couldn't say that also. نہیں, وہ زیادہ ہے کہ you only cross the river once. پانی نکل جاتا ہے, وقت آگے چلا جاتا ہے. So do you think it's gone? عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. Thank you. ناظرین گفتگو آپ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.